یعنی جو اصل لوگ ہیں انہوں نے اصل جگہ پہ رابطہ قائم کر دیا۔ بشرا بی بی کو کس نے اپروچ کیا؟ آج بھی یہ ان کا دولہا ہے۔ کسی کو قید کر کے اس کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی، ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے، کسی کو قید کر کے اس کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو قید میں ڈالا گیا، کمی کب آئی؟ جب وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو سیدھا ڈائریکٹ جلسے میں کھڑے ہو کر کبوتر اڑائے اور باتیں کی۔ نیلسن مینڈیلا کو قید میں اتنا عرصہ رکھا گیا، عمران خان کی مقبولیت میں فرق پڑ جائے گا؟ جو کرپشن کر کے اربوں روپے کماتے ہیں حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے، آج یہ حالات دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کے جاتا ہے جی دیہڑی لانی، حکومتیں تو فیل ہو گئی ہیں، قوم آپ سے سوال نہیں مطالبہ کر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین عمران خان کی مقبولیت میں آج بھی کمی نہیں آ رہی، لوگ انہیں آج بھی اپنا لیڈر سمجھتے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ناظرین آپ ذرا یہ توجہ کیجیے گا کہ نخرے اسی کے اٹھائے جاتے ہیں جس میں کوئی دم خم ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسے کر لیں کبھی ایسے کر لیں، کبھی ملاقاتیں بند کروا دیں، کبھی پانی گرا دیں، کبھی اس میں کوئی کیمیکل ملا دیں۔ یہ سارا کچھ اسی لیے کی جاتا ہے کہ اس کی مقبولیت میں کمی ہو اور لوگ، لیکن ناظرین میں آپ کی اطلاع کے لیے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیلسن مینڈیلا کو قید میں اتنا عرصہ رکھا گیا، کیا ان کی مقبولیت میں کمی آئی تھی؟ پھر ایک وقت آیا کہ وہ صدر بن گئے اور کوئی مقبولیت میں کمی نہ آ سکی۔ تھوڑا سا پیچھے ناظرین چلا جائیں تو یوسف علیہ السلام کو بھی قید میں ڈالا گیا، 7 سال ان کو بھی قید میں رکھا گیا، اور پھر کیا یوسف علیہ السلام کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئی؟ بلکہ آپ تو جانتے ہیں کہ اس میں اتنی مقبولیت بڑھ گئی کہ خود بادشاہ بھی معترف ہو گئے ان کے، اور انہیں پھر بلایا گیا اور پھر بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ کسی کو قید کر کے اس کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو قید میں ڈالا گیا تو پھر کتنے لوگ ان کے پیچھے آئے، اور ان کی کیا مقبولیت میں کمی ہو گئی تھی اس وقت؟ بلکہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ کمی کب آئی؟ جب وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو سیدھا ڈائریکٹ جلسے میں کھڑے ہو کر کبوتر اڑائے اور باتیں کی، بڑی اپنے دل کی باتیں کی۔ اس وقت تو لوگوں کی کمی آئی کہ جس وقت تو ضرورت تھی اس وقت آپ باہر چلے گئے، اور آج جب اپنے مزے کے لیے بات کر رہے ہیں تو آج آپ تشریف لے آئے ہیں۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے، قید کسی کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکتی بلکہ مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین مختلف صحافی حکومت کے ساتھ میٹنگز کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑی میٹنگز کر رہے ہیں۔ یہ وقت کیوں آیا؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ حکومت اگر جلد از جلد اپنے پاؤں پر نہ کھڑی ہوئی تو شاید کچھ کا کچھ ہو جائے۔ جیسا کہ سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی شادی جوش دیتی ہے، بارات میں سجا سجایا دولہا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ایک ہی سے بار بار شادی، اس کے نتائج پر جون سا ہے وہ باراتی تھک جاتے ہیں۔ اب 28ویں شادی کا ڈھول بجا تو باراتی رقص کی بجائے کہیں آہو بکا نہ کرنے لگے اور شادی غم کی کیفیت میں نہ ڈھل جائے۔ ناظرین لگتا یہ ہے کہ جو یہ ساری بات یہ حکومت پہ ہی کہی گئی ہے۔ ناظرین آگے چل کے وہ عمران خان صاحب کو دولہا بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی یہ ان کا دولہا ہے۔ اب خدا ہی جانے کہ وہ کن کا دولہا ہے، یا پھر تو سہیل وڑائی صاحب جانتے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ بڑی ذومعنی بات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں ذرا کہ بشرا بی بی کو کس نے اپروچ کیا؟ آج کل بڑی باتیں چل رہی ہیں نا کہ ان کو اپروچ کیا، چونکہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کی بات بہت مانتے ہیں اور کبھی بھی ان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ اب رائٹ پیپل جو اور صحیح جگہ پہ نشانہ لگایا کہ اگر ان کو انگیج کریں گے تو آبویسلی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ناظرین لوگ چاہے جتنی بھی باتیں کریں، جتنی بھی کہانیاں بنائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان بشرا بی بی کی بات کو ٹالتے نہیں، اور میں جو یہ ناظرین جو فیل کر رہا ہوں، میرا جو اندازہ ہے کہ واقعی بشرا بی بی کو انگیج کیا گیا ہے، اور ان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ بھائی وہ مان جائیں، یعنی وہ مان جائیں، جس کو دولہا کہا گیا وہ مان جائیں، اور اگر دولہا مان گیا تو پھر بارات تو پھر کمال کی ہوگی نا، چنگا ڈھول کے ساتھ تھاپ کے ساتھ پھر بڑے ڈانس وانس اور ناچ واچ ہوں گے، پھر تو وقت آئے گا، وقت بتائے گا۔ ناظرین میری اسی بات کو اعزاز سید صاحب نے کچھ
یوں بیان کیا ہے کہ بشرا بی بی کو راستہ نکالنے کے لیے اپروچ کیا گیا ہے۔ مختلف چینل سے اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ کی پالیسی موجود ہے۔ بشرا بی بی انگیجمنٹ کی کنجی ہے، عمران خان ہی ان کی بات مانیں گے کہ صحافیوں کی ان باتوں کو مان بھی لیا جائے تو پھر یہ ساہیوال منتقلی کی باتیں پھر یہ کیا ہے؟ ایک مقبول لیڈر کو ایک جیل سے نکال کے دوسری جگہ یعنی ساہیوال بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر ایک طرف تو انگیجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ساہیوال بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جہاں تک میرا اندازہ ہے کیونکہ کے پی کے بہت سارے لوگ آ کے پنڈی بیٹھ جاتے ہیں اور کے پی کے ہی اس میں نمبر لے کے جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کی طرف بھیجا جائے، بالکل مڈل آف دی کنٹری بن جائے گا نا کہ ساہیوال میں آ کے وہ بیٹھ گئے اور ساہیوال میں پھر کے پی کے لوگوں کا آنا ذرا کم ہو جائے گا۔ اب اس جگہ پہ نا پنجاب کی لیڈرشپ کو پرابلم آئی کیونکہ یہ پنجاب کے لوگ تو سو رہے تھے اور جب پتہ چلا کہ بھائی پنجاب میں منتقل کیا جا رہا ہے تو ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، کیونکہ کے پی کے لوگ جو ان سے ہیں وہ عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں، پوری پی ٹی آئی بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن کے پی کے کچھ زیادہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر پنجاب کے لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا کہ وہ کس حد تک اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں، وہ کیسے آ کے جیل کے باہر بیٹھتے ہیں، وہ کیسے آ کے واٹر کینن کے پانی اور جو کیمیکل کے ملے ہوئے پانی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں۔ جو میاں مٹھو تھے نا، جو چوری کھانے والے تھے، اب ان کے لیے کڑا امتحان آ گیا کہ اگر ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ جو چوری کھانے والے مجنو ہیں نا، اب ان کا امتحان آئے گا۔ اس میں ناظرین میں ایک بات ضرور کروں گا کہ کیا جیل سے دوسری جیل منتقل کرنے سے عمران خان کی مقبولیت میں فرق پڑ جائے گا؟ نہیں پڑ جائے گا۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی جیل کی بات آتی ہے، قید کی بات آتی ہے تو مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، جیل سے منتقل دوسری جیل میں کرنے سے یہ جو کے پی کے لوگ ہیں یہ تو نہیں ٹلیں گے، یہ تو وہاں آئیں گے، لیکن جو یہ مجنو یہ چوری کھانے والے پنجاب کی لیڈرشپ، اس کا کیا بنے گا؟ اب کڑا امتحان آ گیا پنجاب کی لیڈرشپ کا کہ پنجاب کی لیڈرشپ یعنی اگر ساہیوال جیل میں منتقل ہوتے ہیں عمران خان تو پھر پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کڑا امتحان ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کڑا امتحان جو پنجاب کی لیڈرشپ کا ہے یہ کامیاب ضرور ہوگا ناظرین، کیونکہ لیڈر سے پیار کرنے والے مستانے پروانے دیوانے پہنچیں گے ضرور وہاں۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا ملک کی حالات کی جانب۔ میں نے ناظرین ہمیشہ یہ کہا کہ ملک کی حالات دگرگوں ہو چکے ہیں، یعنی ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، یا مزدور طبقہ ہو، کاروباری طبقہ ہو، وہ بالکل ہیلپ لیس ہو کے بیٹھ گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی نوکری نہیں، صرف ایک طبقہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپشن کر کے اربوں روپے کماتے ہیں، صرف وہی چند لوگ خوشحال ہو گئے، باقی ساروں کا استحصال ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز میں عرض کیا تھا کہ لوگ اپنے کاروبار ملک سے باہر شفٹ کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ بھی باہر شفٹ کر رہے ہیں، یعنی جو جس کو برین ڈرین کہا جا رہا تھا، یعنی انجینئرز، ڈاکٹرز اور پڑھا لکھا جتنا طبقہ ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اب ملک میں پیچھے رہ کیا جائے گا؟ کس کے لیے یہ ملک بنایا تھا؟ قائد نے یہ ملک کس لیے بنایا تھا؟ ہم لوگوں کے لیے بنایا تھا، عوام کے لیے بنایا تھا، لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ سب لوگ تو اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک کی جانب جا رہے ہیں۔ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ میں پہلے یہ کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے آج یہ حالات دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ ہر شخص باہر جانے کو فوقیت دیتا ہے، اپنے ملک میں رہنے سے اس کو پریشانی، ٹینشن، چہرے پہ وٹ آ جانے، یہ سارا کچھ اس ملک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا۔ اس پر سینئر صحافی ڈاکٹر دانش بھی نالا نظر آئے اور وہ کہہ رہے ہیں ملکی حالات انتہائی تشویشناک ہو چکے ہیں، سرمایہ کاری تقریباً صفر ہے، اندرونی سرمایہ کار ملک سے باہر جا رہے ہیں، جیسے کہ ناظرین میں نے اپنے شوز میں پہلے بھی کہا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور آج وہی ڈاکٹر دانش ہی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی صنعتیں بند ہو چکی۔ میں نے بھی عرض کیا ناظرین پہلے، لیکن ڈاکٹر دانش کی ذرا آج کچھ ان کو زیادہ ہی محسوس ہوا، یعنی وہ کہتے ہیں نا جی جلے دل کے پھپھولے، تو یہ وہ جلے دل کے پھپھولے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی فیکٹریاں تیزی سے بند ہو رہی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ رہی ہیں، معاشی اشاریے تاریخ کی کم ترین سطح پر جا رہے ہیں، بے روزگاری، غربت، مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، ٹیکس وصولی میں بڑا شارٹ فال ہے، کرپشن اربوں ڈالر میں جاری ہے۔ یہی ناظرین اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اتنی کرپشن، ہر شخص یعنی دن میں
اگر کوئی دن جب چڑھتا ہے تو بندہ دفتر جاتا ہے نا، کوئی بھی بندہ ہو، کلرک سے لے کر سیکرٹریز تک، وہ یہ کہہ کے جاتا ہے جی دیہڑی لانی، کک بیکس لینا، کمیشنز لینا، اور پھر امیر ہو جانا، نئے سوٹ پہننا، بیگمات نے زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ اس طرح زندگیاں گزرتی ہیں؟ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا اس طرح لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے کب تک زندہ رہنا؟ پھر وہی بات، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کا ہر طبقہ، بزنس مین، سرکاری ملازم، مزدور، کسان، انجینئر، ڈاکٹر، نوجوان اور طالب علم، فیلڈ مارشل صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حکومتیں تو فیل ہو گئی ہیں، یعنی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر فیلڈ مارشل صاحب آپ نے اس ملک کی ترقی کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر عوام کی طرف بھی دیکھ لیجئے۔ قوم آپ سے سوال نہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ وجہ موسم۔ جناب نواز شریف صاحب اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہے تھے وہاں پہ، میاں نواز شریف صاحب کی بڑے زور و شور سے یہ میٹنگ جاری تھی۔ یہ اگر موسم کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ تو موسم کی شدت کے عادی ہیں، وہ تو کام کرتے ہیں۔ کیا سارے کام ختم ہو جائیں گے موسم کی شدت کی وجہ سے؟ نہیں، یہاں معاملہ ناظرین کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، یعنی کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو خبر اور دیتا چلوں۔ جمہوریت کی علامت، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی آج شادی کی سالگرہ ہے۔ 1987 یعنی 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی، اور میں محترمہ بے نظیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ یعنی جو اصل لوگ ہیں انہوں نے اصل جگہ پہ رابطہ قائم کر دیا۔ بشرا بی بی کو کس نے اپروچ کیا؟ آج بھی یہ ان کا دولہا ہے۔ کسی کو قید کر کے اس کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی، ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو قید کر کے اس کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو قید میں ڈالا گیا، کمی کب آئی؟ جب وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو سیدھا ڈائریکٹ جلسے میں کھڑے ہو کر کبوتر اڑائے اور باتیں کی۔ نیلسن مینڈیلا کو قید میں اتنا عرصہ رکھا گیا، عمران خان کی مقبولیت میں فرق پڑ جائے گا؟ جو کرپشن کر کے اربوں روپے کماتے ہیں حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے، آج یہ حالات دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کے جاتا ہے جی دیہڑی لانی، حکومتیں تو فیل ہو گئی ہیں، قوم آپ سے سوال نہیں، مطالبہ کر